اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شریعت کی پاسداری کا نام یہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا اس کا نام تقویٰ ہے۔ نبی عربی جانے جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال بھی واضح، پتہ ہے یہ چیز حلال ہے، اب ایک چیز کا پتہ یہ حرام ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے نا یہ شبہ والی چیز ہے، شک، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا جو شبہ والی چیز ہے اس سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں متقی بنا لے گا۔ شک والی چیز سے بچنا، شبہ والی چیز سے بچنا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یار میں نے ایک سوٹ لیا ہے، 10,000 کا سوٹ لیا ہے، اب اس میں تو 9,000 جو تھا وہ حلال کا تھا، اب 1,000 کا مجھے پتہ نہیں وہ حلال تھا یا حرام تھا، اس طریقے سے کمایا جا سکتا تھا یا نہیں کمایا جا سکتا تھا۔ فرمایا یہ شک ہے، یہ شبہ ہے۔ فرمایا جو اس شبہ سے بچ جاتا ہے اللہ اسے متقی بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ کو پتہ ہوتا کہ 70 دلیلیں ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، جائز ہے۔ کتنی دلیلیں؟ 70 دلیلیں۔ صحابہ کو پتہ ہوتا ہے نا 70 دلیلیں اس کے ٹھیک ہونے کی ہے، اور ایک دلیل اس کے ٹھیک ہونے کی نہیں تو صحابہ وہ کام ہی نہیں تھے کرتے، چھوڑ دیتے تھے 70۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کل لوگوں نے ولایت کے بھی اپنے طور پہ ترجمے کیے ہیں، کسی نے کہا ولی وہ ہے، اللہ اکبر، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ولی وہ ہے، میرا دوست وہ ہے جو مجھ سے ڈر کے رہتا ہے۔ پرہیزگاری، یہ شریعت کی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈر کے رہنا، شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے باج علم و جو کرے فقیری ہو او کافر مرے دیوانہ ہوں۔ اب ایک فقیر بابا ہے، اس کو غسل کا نہیں پتہ، اس کو وضو کا نہیں پتہ، بتائیے جس کا جسم پاک نہیں ہوگا وہ وضو کیسے کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا، اللہ کے قریب کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے شریعت کی چیزوں کا علم ہو، پتہ ہو کہ اگر پیشاب کا چھینٹا کپڑے پر پڑ جائے تو ناپاک ہے، پتہ ہو کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، اس چیز کو حلال کیا ہے۔ فرمائے ان چیزوں کا علم ہو، اس کے بعد فقیری اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر علم نہیں ان چیزوں کا تو اللہ فقیری بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول عربی جانے جانا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں۔ فرمایا اتنا کوئی اپنے رب کو نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں، اور فرمایا جتنا میں اپنے رب کو جانتا ہوں اتنا ہی زیادہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ نبی عربی جانے جانا سرکار کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہوئے تو سرکار کی داڑھی مبارک پکڑی، اور پکڑ کر نا ایک بال سفید نکالا، کالی داڑھی تھی میرے مصطفیٰ کی، ایک بال سفید، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا ظاہری پردہ فرمائے اس دنیا سے، حضور کے صرف داڑھی مبارک کے 17 بال سفید ہوئے تھے، صرف پوری داڑھی کالی تھی حضور کی۔ یہ بھی میرے حضور کی شان مبارکہ ہے۔ ایک بال سفید ہوا نا، حضرت ابو بکر نے بڑے پیار نہ داڑھی بڑی سرکار دی، اے کڑ کے عرض کی تھی سونے وال چٹے ہو گئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر یہ میری عمر کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ جو بال سفید ہوا ہے یہ اللہ کے ڈر سے سفید ہوا ہے۔ تو جب نبی پاک اللہ کو اتنا جانے، وہ اتنا ڈرے، تو میرے بھائی ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کس کھاتے میں آتے؟ اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ خطبہ حجت الوداع میں رسول عربی جانے جانا نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی امیر کو غریب پر نہیں۔ حضور وضاحت ارشاد فرماتے لیکن آگے حضور نے ارشاد فرمایا لیکن فرمایا اللہ کی نظر میں وہ بندہ زیادہ عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈر کے رہتا ہے۔ فرمایا درجہ نہیں کسی کو کسی پر،
گورے کو کالے پر نہیں، کسی امیر کو غریب پر نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ زیادہ قریب ہے، عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈر کے رہتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، بچنا، بچ کر چلنا، سمٹ کر چلنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے عمر، اگر آپ کسی راستے سے گزریں اور ہر طرف جھاڑیاں ہوں، آپ نے کھلا کرتا پہنا ہو، تو پیارے عمر آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں سمٹ کر گزر جاؤں گا، اپنے کرتے کو، اپنے دامن کو بچا کر گزر جاؤں گا۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے پھر تو آپ کو تقویٰ سمجھ آ جانا چاہیے، ادھر بھی گناہوں کی دلدل ہے، ادھر بھی دنیا ہے، آگے بھی دنیا، پیچھے بھی دنیا، بیچ میں نیکی کا رستہ تنگ ہے، اور جو بندہ اس نیکی کے تنگ رستے سے سمٹ کر گزر جاتا ہے، اللہ اسے تقویٰ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وہ بندہ متقی ہوتا ہے۔ ہر طرف دنیا کی رعنائیاں ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو دنیا ہے نا، یہ بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ بازار چلے جائیں، رات کا وقت ہوتا ہے، ڈی گراؤنڈ چلے جائیں، کوہ نور چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کیا لائٹیں چل رہی ہیں، کیا معاملہ۔ اور یہ جو رعنائیاں ہیں، یہ جو روشنی، یہ ایک میک اپ ہے۔ اس کے پیچھے بہت دنیا کا جو چہرہ بہت ڈراؤنا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ یہ دنیا بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جب بندہ اس طرف آ جاتا ہے نا، پھر بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس بھی دنیا تھی، اور اتنی دنیا تھی کہ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام کے پاس بڑی دنیا تھی، لیکن صحابہ نے کبھی دنیا کو منہ نہیں تھا لگایا، پیر کی ٹھوکر ماری۔ اللہ والوں کے پاس بھی دنیا آئی۔ علاء الدین خلجی خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاں جاتا نا، تو خواجہ نظام الدین اولیاء کیا کرتے؟ آپ جب علاء الدین خلجی بادشاہ اس دروازے سے آتا تو آپ آستانے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بڑی مرتبہ ایسا ہوا، ایک دن وہ پھر آیا تو آپ دوسرے دروازے سے نکلے تو اس نے پیغام بھیجا، حضرت سے کہو کہ یار اگر آپ نے ملاقات نہیں کرنی ہے مجھ سے تو مجھے اپنے جو درگاہ ہے، آستانہ ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی تو وہ چلتا چلتا یہ جانوروں کے گھوڑوں کے استبل میں پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو گھوڑے تھے، جس برتن میں چارہ کھا رہے تھے تو وہ چاندی کا تھا، اور جس قلعے کے ساتھ ان کے جانور بندھے ہوئے تھے وہ سونے کا تھا۔ اس نے حضرت کو خط لکھا، حضرت جی یہ کی گل ہوئی، ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂदी ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ فرق ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ بھی ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ नहीं करते। تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں نا، سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں، تم اپنے تاج میں سجا کے رکھتے ہو، ہماری شان یہ ہے ہمارے پاس جو سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں ہم اپنے جانوروں کے قدموں میں بچھا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایران فتح ہوا تو بہار چین حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا۔ بہار چین وہ تھا کہ جس پر کوئی ایک بار بیٹھ جاتا تو ساری زندگی فخر کرتا۔ ایک قالین تھا، بہت قیمتی قالین تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا تو کسی نے کہا کہ اس کو ریاض الجنہ میں بچھا دیا جائے، کسی نے کہا اس کو منبر رسول پر بچھا دیا جائے، کسی نے کہا کہ مسجد نبی شریف کے فلانے سین میں بچھا دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہ ریاض الجنہ میں بچھایا جائے گا نہ منبر پر بچھایا جائے گا، اس کو کسی جگہ پر نہیں بچھایا جائے گا، بلکہ اس کو اس بہار چین جو قیمتی قالین ہے اس قالین کو اٹھا کر مسجد نبوی شریف کے باہر بچھاؤ، تاکہ جو بھی نمازی ہیں اس کے اوپر جوتے اتار کے اندر داخل ہوں، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ والوں کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ صحابہ کرام اللہ والوں کے پاس بھی دنیا آئی، لیکن دنیا کو استعمال کیا، دنیا کو اندر نہیں آنے دیا۔ فرمایا جو ان چیزوں سے بچ کر گزر جاتا ہے اللہ اسے تقوی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو بچے اور جو سوچ کر بولے، چھوٹی چھوٹی بات کرے، فرمایا جو بڑی بڑی بات کرے اور کھل کھل کر بولے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں تے جینا ویکھیا نہیں او کرن گلاں، تو جینا ویکھ لیا او تے بول دے نہیں۔ فرمایا بچ کر چلیں اور بچ کر بولیں، بڑے بڑے الفاظ اور بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال آپ ساری رات عبادت کرتے، ہم نے ان
کی کرامات تو سنی ہیں، اللہ کرے ہم کبھی ان کی تعلیمات پر عمل کر جائے تو بعد 40 سال ساری رات آپ عبادت کرتے، صبح کا وقت ہوتا نا، ایک دفعہ صبح کا وقت ہوا، ساری رات عبادت کی، صبح کا وقت ہوا تو اپنے نا چہرے پر یوں ہاتھ لگانے لگے، خادم قریب آیا تو عرض کرنے لگا حضرت جی کی گل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چہرے پر ہاتھ اس لیے لگا لوں کہ گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ بدل تو نہیں گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں دی توندے، فجر لے گناہگار کہاون، سب تو نیویں بندے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ساری ساری رات روتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دردہ کے غلام آپ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہی تھا کہ حضرت ابو دردہ آگے بڑھے۔ اب دیکھیں تقویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر نا جلدی سے اپنے اونٹ کو چارہ بھی ڈالا، پانی بھی ڈالا، تو غلام کہتا ہے میں جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے عرض کیا حضرت تسی مینوں فرما دیں، آپ نے جو یہ کام کیا مجھے کہہ دیتے میں کرتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج یہ میں نے ہی کرنا تھا۔ کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا، حضرت ابو دردہ اونٹ کے پاس کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر نا رونا شروع کر دیا، پہلے خاموشی سے کھڑے رہے پھر رونا شروع کر دیا، رو کر کہنے لگے دیکھ نا میرا غلام یہاں موجود نہ بھی ہو تو میں پھر بھی تجھے چارہ ڈالتا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، تیری طاقت سے زیادہ تجھ پہ میں بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہاں اس چیز کا خیال رکھنا کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دینا، اگر تم نے شکایت کر دی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا، امام حسن سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے کیا سیکھا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے نانا سے ایک چیز سیکھی کہ بیٹا ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام ہے، دونوں چیزیں واضح، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے۔ فرمایا جو ان کے درمیان والی چیز ہے وہ شبہ والی چیز ہے، اس سے بچ جانا، اللہ تمہیں تقویٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھجور تھی صدقہ کی کھجور منہ میں ڈالی تو رسول اللہ نے دیکھ لی، سرکار نے منہ میں انگلی ڈال کے نا کھجور باہر نکال لی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متقی خاندان کے فرزند ہو، متقی بنو، یہ تمہاری نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر آیا، میرے کریم آقا فرماتے جب میں اپنے گھر آیا نا تو میں نے بستر پر ہاتھ پھیرا، سرکار فرماتے بستر پہ ہاتھ پھیرا تو ایک کھجور ملی، سرکار فرماتے بھوک بھی زیادہ تھی، کھجور ملی تو اٹھا کر کھانے لگا، بھوک زیادہ تھی، کئی دن تک سرکار فاقے گزارتے، کئی دن تک کھانا نہیں تھے کھاتے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے کہ میں کھجور، بھوک بھی شدت کی تھی، وہ میں نے کھجور اٹھائی کھانے لگا، پھر دل میں خیال آیا پتہ نہیں میری ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، پتہ نہیں اپنی ہے بیگانی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بھوک نہیں دیکھی، میں نے کھجور کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے بھوک پیاری نہیں ہے، مجھے رب کا حکم زیادہ پیارا ہے، مجھے اپنی بھوک زیادہ پیاری نہیں ہے، اللہ کی رضا زیادہ پیاری ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو شرعی تقاضوں کے لحاظ سے آپ کا غلام بازار جاتا، شرعی تقاضوں کے لحاظ سے جو بھی مال بیچتا لا کر آپ کو پیسے پیش کر دیتا، اکثر کھانے پینے کی کوئی چیز لے آتا، ایک دن چیز لے کے تو حضرت ابو بکر صدیق نے نا جلدی سے کھا لی، جب کھا لی نا تو کہنے لگا کہ حضرت جی آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں کہاں سے لے کر آیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یار آج مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی، اس لیے میں نے پوچھا نہیں، ہاں بتا کہاں سے لے کر آیا؟ تو کہنے لگا کہ میں زمانہ جاہلیت میں نا جنتر منتر کیا کرتا ہے، پڑھ کے لوگوں نے پھوکا مارتا سی، یہ جنتر منتر کر کے کوئی شیطانی علم کوئی کالا جادو کر کے نا میں پھوک مارتا تھا۔ کہتے میں نے کسی کو پھوک ماری نا تو کسی کا کام بن گیا۔ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے نا، جڑا ڈاڈی پھوک مار دینا اسی کہنے تو بڑا ولی کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ رواج بن گیا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں فلاں پیرزا کا مرید ہو گیا، دم کرے سے ٹھیک ہو گیا، تو اس کو جواب دینے والے نے بھی آگے سے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے بھی فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی تھی یار میں ٹھیک ہوں گا، کی خیال میں ہوتا جا کے مرید نہ ہو جاؤں۔ تو ہم نے پیری مریدی کا معیار اتنا رکھا ہے کہ بس پھوک سے ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایک اس کو سمجھیے کہ اگر اللہ کے پاک کلام شفا کس نے دینی ہے؟ سارے بولیے، شفا دینی ہے
کوئی بندہ شفا دے سکتا؟ ہاں، اگر کوئی اللہ کا ولی دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کی وجہ سے بھی شفا دے دیتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ کسی کی دعا کا محتاج نہیں ہے۔ شفا اللہ نے دینی، کرم اللہ نے کرنا ہے۔ اور اس ولایت کو اس پر نہ تولیے کہ جی پھونک ماری تھی ٹھیک ہو گیا، جی مرید ہو گیا، نہ۔ فرمایا ولی تو وہ ہے جو اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں، ولی تو وہ ہیں جو متقی ہیں۔ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے تمہیں رب کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی ہم نے بھی دیکھے، اللہ کے ولی میں نے اپنی زندگی میں اپنے حضرت کو دیکھا، قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری، لاکھوں لوگوں کی زبان پر درود و سلام جاری کیا۔ حضرت خواجہ مدنی پیر کو دیکھا، اللہ اکبر۔ آج کسی نے اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو الیاس ستار قادری صاحب کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ صرف اس کو اس پر نہ تولیے کہ صرف دی پھونک ماری۔ اب ایک بندہ جو شریعت کا پابند نہیں ہے اور شریعت کا باغی ہے، شریعت سے دوڑا ہوا ہے، جس کو سنت کا بھی پتہ نہیں ہے، ہاں کیا اگر وہ پھونک مار دے ٹھیک ہو جائے گا تو بندہ اس کو ولی سمجھ لے گا؟ یاد رکھیے، ولی کی کیٹیگری سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کے رہے گا، مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اور جو حضور کا غلام ہوگا ہماری تو زندگیاں بھی اس کے قدموں پر قربان ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ بات سنی نا کہ جنتر منتر کیا کرتا تھا، تو اس زمانے میں اس نے معاوضہ دیا تو چیز لے آئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے حلق میں انگلی مار کے کیا کر دی اور فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے نبی نے مجھے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھوک کی شدت تھی، آپ نے دودھ پی لیا، اور جب دودھ پی لیا نا تو خیال ہے ہو یہ تو دودھ میرا تھا ہی نہیں، آپ نے اپنے گلے میں انگلی ڈال کے کیا کر کے دودھ کو باہر نکال دیا۔ فرمایا میرے نبی نے مجھے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف نے تقوی اختیار کیا اور تقوی کے ساتھ پھر دعائیں دی، اور جب بندہ تقوی اختیار کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تقوی، ڈر ڈر کے رہنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کوئی ایسی کوئی فقیر بابے نہیں تھے جو اٹھ کے ان کے نام بن گئے، انہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یار جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہو اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رہتی دنیا تک لوگ پھر اس کے نغمے لاپتے رہتے ہیں۔ آپ نا ایک دعوت پر گئے، داتا صاحب دعوت گئے نا تو کھانا پیش کتاب دے چاند آلیہ نے جب کھانا پیش کیا تو کھانے میں شوربہ بھی تھا، تو آپ نے اس ساتھی سے کہا، میزبان سے، کیا میں شوربہ پی سکتا ہوں؟ تو کہنے لگا حضرت جی یہ سب کچھ آپ کا، یہ آپ کیوں نہیں پی سکتے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اصل میں جو شوربہ ہے نا تم نے یہ پینے کے لیے نہیں رکھا، تم نے یہ کھانے کے لیے رکھا ہے، اس لیے جب میں اس کو پیوں گا تو معاملہ بدل جائے گا، اب جب معاملہ بدلے گا تو میزبان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ایسے لوگ تھے جو تقوی اختیار کر گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا کہ اگر یہ بارش ہو اور گلی میں کیچڑ بن جائے، مٹی سے کیچڑ بن جائے اور وہ کیچڑ کپڑوں پر لگ جائے، یا کھیت کی جو مٹی ہوتی ہے وہ کپڑوں پر لگ جائے، تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فتویٰ دیا ہاں نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ پلید نہیں، وہ بارش کے پانی سے ہے۔ ایک دن کھیت کی مٹی لگی، وہ صاحب کہتے ہیں میں نے امام صاحب کو دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کو، وہ مٹی دھو رہے ہیں، کھیت کی مٹی۔ تو میں قریب گیا، میں کہا حضرت جی کہتا تو نہیں پہ، کہنے لگے میں نماز پڑھنی ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ حضرت نماز پڑھنی ہے آپ نے تو فتویٰ جاری کی ہے کہ اگر کھیت کی مٹی لگ جائے تو نماز ہو سکتی ہے۔ تو بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا وہ میرا فتویٰ تھا، یہ میرا تقویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے کہ میں اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ایک اور بات سنیے، آپ کسی کے جنازے میں گئے تو جنازے میں تاخیر تھی، گرمی زیادہ تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ کسی صاحب نے آپ کو کہا کہ حضرت جی یہ فلاں مکان ہے، اس کی دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، چھاؤں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا نہیں، اس بندے نے مجھ سے پیسے لیے تھے، یہ میرا مقروض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے سے تم نے پیسے لینے ہو اگر تم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہو تو سود میں لکھا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نامہ اعمال میں سود لکھ دیا جائے، کیونکہ میرے نبی نے مجھے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے تقوی کہاں ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ آپ فرما دیجیے ہمیں نہیں پتہ. تو نبی پاک نے یوں دل پہ اشارہ کیا، فرمایا تقویٰ تمہارے اندر ہے. یہ صوم و صلات، یہ راتوں کے سجدے، یہ 30 رمضان کے 30 روزے، یہ تقویٰ، ہاں ان کے ساتھ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن تقویٰ فرمایا تمہارے اندر ہے. کیونکہ وہ خوف، وہ ڈر، ہم جو گناہ چھوڑتے ہیں نا اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے، ہم دنیا کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ سب یہاں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے چوری کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سارے بولیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ چوری کرنا ناجائز ہے اور داڑھی منڈوانا بتائیے جی. چوری نہیں کوئی کرتا، داڑھی سارے منڈوا لیتے ہیں. کیوں؟ چور کو ہم نے کیا کیا؟ جن نے جتی بھی چک دی پھڑیا گیا نا مسیتوں ادے نو کھوتے دے بعد منہ کالا کر کے پورے محلے میں اس کو گھما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ایسے سمجھ رہے ہیں جو گھمانے والے ہیں اس کے ٹینڈ بھی کر دی ہے، اس کی پروٹے بھی مون دی اور بری حالت کر دی. اینے چوری کی تھی یار، اگر اس نے گناہ کیا ہم تو اس کی مذمت کریں گے. او بھائی جو کھوتے پہ بٹھا کے اس کو گدے بٹھا کے گھما رہا ہے اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، غلطی نہیں ہوئی کبھی. ہم نے گناہ لوگوں کے ڈر سے چھوڑے، ہم نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑے. کسی کو سزا دینے سے پہلے اتنا سوچیے، ضرور اتنا سوچیے کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. ہمارے ادارے موجود ہیں، قانوناً اس کو سزا دے سکتے ہیں. خود سزا دینے سے بہتر. اللہ اکبر. مجھے بات یاد آ گئی، اللہ اکبر، بڑی تکلیف دہ بات ہے. مجھے چند دن قبل ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی. وہ کراچی کے کوئی مولوی صاحب تھے، وہ کسی بچوں کو سپارہ پڑھاتے، کچھ شہوت کے انہوں نے شہوت کی سوچ رکھ کے بچوں کو ہاتھ لگایا. اس نے اپنے گھر بتا دیا یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا دینا جو حکومتی ادارے ان کا کام ہے. اب جی محلے والے اٹھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امام صاحب کی بال بھی مونڈ دیے سر کے، داڑھی شریف پوری سنت کے مطابق تھی، کلین شیو کر دیا، یہ جو آئی برو تھے یہ بھی اتار دی، سارے سب کچھ کر دیا اور مار مار کے لہو لہان کر دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی مارنے والے کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو. اور یار جو تو مار رہا ہے تو بتا، تجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا؟ اس نے گناہ کبیرہ کیا، ارادہ کیا، اس سے فیل ہوا نہیں لیکن ارادہ تھا. لیکن سزا دینا حکومتی اداروں کا کام تھا. اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی بات کسی اور طرف چلے گی، اس کو مزید نہیں بڑھاتے. تو ہم نے جو گناہ چھوڑے ہم نے لوگوں کے ڈر سے چھوڑے. فرمایا ایک گناہ تو اللہ کے ڈر سے چھوڑ کے دیکھنا اللہ تجھے اپنا دوست بنائے گا، اللہ تجھے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تجھے متقی بنائے گا، تجھے اپنا ولی بھی بناتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی کپڑے کی دکان تھی، جب کپڑے کی دکان تھی بادل آ گئے تو آپ نے ساتھ جو ملازم نے کہا دکان بند کر. حضرت جی کی گل ہوئی؟ فرمایا بادل آ گئے ہیں. حضرت بادل ہیں تو کیا ہوا؟ فرمایا گراہک جو ہے یہ بادلوں کی وجہ سے، کیونکہ سورج چھپ گیا ہے، روشنی کم ہو گئی ہے، گراہک یہ پہچان نہیں سکے گا کپڑے کو، اور ایسا نہ ہو دھوکے سے کپڑا لے جائے اور پیسے ہمیں زیادہ دے جائے. فرمایا ہم مال نہیں بیچے گے. امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے ایک عیسائی سے پیسے لینے، توجہ آخری بات، اللہ کرے ہمیں تقوی مل جائے. آج کا جمعہ ہے، آخری جمعہ، مانگ لو جو مانگنا ہے. فرمایا تقوی مانگو تمہیں تقوی مل جائے گا، محبت مصطفیٰ مانگو وہ مل جائے گی. رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج جو آتا جائے گا رب کریم اس پر کرم فرماتا چلا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کسی عیسائی سے پیسے لینے تو اس کے دروازے پر گئے، اور جب دروازے پر پہنچے تو آپ نے لکڑی کا جوتا پہنا تھا. لکڑی کا جوتا لگا، کیچڑ تھا، پانی اڑا، کیچڑ اڑا، مٹی کی دیوار تھی عیسائی کے گھر کی، دیوار پر کیچڑ پڑ گیا. اب امام صاحب کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں جی اب میں کیا کروں؟ اگر میں دیوار کو صاف کرتا ہوں، پہلی مٹی کی دیوار ہے، مٹی اور اتر جائے گی، مجھ سے تو زیادتی ہوگی، ان سے غلط ہوگا. یہ تقوی ہے. یہاں پر حضرت جی کوئی ٹرالی مار کے کسی کی دیوار بھی گرا جائے نا، کسی کا میٹر بھی اتر جائے، یہ تو علاقہ کھلا ہے، آپ محلوں میں جا کے دیکھیے.
کوئی بھی کسی سے کچھ بھی ہو جائے نا، اگر اس کو کہہ دینا بھائی یہ کیا کیا، وہ آگے سے مزید اوکھا ہو جاتا ہے کہ نہیں اسی انہیں تو ننگیے بھی نا، تو آپ دیکھ لیں اس طرح کی باتیں کرتے۔ تقوی بڑی چیز ہے میرے بھائی، برداشت بڑی چیز ہے۔ امام صاحب سوچنے لگے، دروازے پر دستک دی، بچی باہر رہی، آپ نے فرمایا اپنے باپ کو بلا کر لا۔ باپ اندر سے باہر آیا ہے، کہنا امام صاحب تھوڑی سی مہلت دے دیجئے اور سنیے، میرے نبی پاک ارشاد فرماتے جب تم کسی کو کوئی چیز دے دو نا قرض، فرمایا پھر فوراً طلب نہ کرو، جتنی دیر تمہاری چیز اس کے پاس رہے گی مہلت دو اس کو، جتنی دیر تمہاری چیز اس کے پاس رہے گی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ کریم آقا کا حکم ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ باہر آئے تو امام صاحب نے فرمایا آج میں تجھ سے پیسے لینے نہیں آیا ہوں، آج بلکہ میں تیرا مقروض ہو گیا۔ امام صاحب کی گل ہوئی؟ فرمایا یہ دیکھ نا میرے جوتے سے تیرے دیوار پر مٹی پڑ گئی، بتا میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، اگر صاف کرتا مٹی تیرے گھر کی اور اتر جائے گی۔ وہ دیکھنے لگا تو امام صاحب نے فرمایا یار جلدی بتا، بوڑھا آدمی کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں نے جا کر نماز بھی ادا کرنی ہے، اگر ایسے چلا گیا تو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، بتا تو مجھے معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس عیسائی سے معافی مانگنے لگے۔ اب دیکھیے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ عیسائی اندر گیا اور اندر سے جب باہر آیا تو داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وضو کر کے آیا، قدموں میں گر کر کہتا ہے آپ اس میل کو چھوڑیے، پہلے میرے دل کی میل صاف کر دیجئے، آپ چھوڑیے اس کو، آپ جتنی شان والے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آقا کتنی شانوں والے ہوں گے، آپ جس نبی کے غلام ہیں مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مصطفیٰ کا غلام بنا دیجئے۔ یہ ان لوگوں کا تقوی ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر کے رہے، خوف خدا دل میں پیدا رکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا تمہارے اندر جب تقوی پیدا ہو جائے گا اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، متقی اور پرہیزگار بنا لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔